ابالدحداح اور جنت میں کھجور کا درخت۔ کیا کوئی انسان صرف دنیا کے فائدے کے لیے جنت کے ہزاروں باغات ٹھکرا سکتا ہے؟ یہ کہانی ایک ایسے شخص کی ہے جس نے ایک لمحے کی دنیا کے لیے ہمیشہ کی جنت ٹھکرا دی۔ سرکار دو عالم اپنے صحابہ کرام کے درمیان تشریف فرما تھے کہ ایک یتیم جوان فریاد لیے حاضر خدمت ہوا۔ وہ عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے کھجوروں کے باغ کے گرد دیوار تعمیر کر رہا تھا کہ میرے ہمسائے کی کھجور کا ایک درخت دیوار کے عین درمیان آ گیا۔ میں نے اپنے ہمسائے سے عرض کی کہ وہ یہ درخت میرے لیے چھوڑ دے تاکہ دیوار سیدھی بن سکے، مگر اس نے انکار کر دیا۔ پھر میں نے وہ درخت خریدنے کی پیشکش کی، لیکن اس نے بیچنے سے بھی انکار کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، نے اس ہمسائے کو بلا بھیجا۔ جب وہ حاضر ہوا تو صلی اللہ علیہ وسلم، شکایت سنی، جسے اس نے تسلیم کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، نے فرمایا، اس نوجوان کے لیے اپنا کھجور کا درخت چھوڑ دو یا اسے فروخت کر کے اس کی قیمت لے لو، مگر اس شخص نے انکار کر دیا۔ پھر رحمت عالم نے دوبارہ فرمایا، دنیا میں یہ درخت دے دو اور بدلے میں جنت میں ایک عظیم شان کھجور کا درخت لے لو جس کے سائے میں 100 برس تک چلتا رہے۔ یہ سن کر مجلس میں موجود تمام صحابہ کرام حیرت زدہ رہ گئے، مگر افسوس، دنیاوی لالچ غالب آ گئی اور اس شخص نے پھر انکار کر دیا۔ اسی لمحے حضرت ابالدحداح کھڑے ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں وہ درخت خرید کر نوجوان کو دے دوں تو کیا وہ جنت کا درخت مجھے مل جائے گا؟ آپ نے فرمایا، ہاں، مل جائے گا۔ ابالدحداح اس شخص کے پاس گئے اور فرمایا، کیا تم میرے باغ کو جانتے ہو؟ اس نے کہا، کیوں نہیں؟ مدینہ کا کون ایسا شخص ہے جو تمہارے 600 کھجوروں کے باغ، اس کے محل، کنویں اور خوبصورت دیوار کو نہ جانتا ہو؟ ابالدحداح نے فرمایا، تو پھر کیا تم ایک کھجور کے بدلے میرا سارا باغ لے لو گے؟ معاملہ طے پا گیا۔ رسول اللہ اور صحابہ گواہ بنے۔ ابالدحداح نے خوشی سے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا جنت میں میرا ایک درخت لگ گیا؟ آپ نے فرمایا، نہیں۔ ابالدحداح یہ سن کر حیرت زدہ ہو گئے۔ پھر آپ نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ تھا کہ اللہ رب العزت نے تو جنت میں ایک درخت محض ایک درخت کے بدلے دینا تھا، لیکن تم نے تو اپنا پورا باغ دے دیا۔ اللہ رب العزت جود و کرم میں بے مثال ہیں۔ انہوں نے تجھے جنت میں کھجوروں کے ایسے باغات عطا فرمائے ہیں جن کی کثرت کے باعث ان کے درختوں کی گنتی بھی نہیں کی جا سکتی۔ ابالدحداح، میں ان پھلوں سے لدے درختوں کی کس قدر تعریف بیان کروں؟ یہ بات آپ بار بار دہراتے رہے، یہاں تک کہ مجلس میں موجود ہر شخص یہ حسرت کرنے لگا، کاش ہم ابالدحداح ہوتے۔ ابالدحداح وہاں سے اٹھ کر جب اپنے گھر لوٹے تو خوشی کو چھپا نہ پا رہے تھے۔ گھر کے باہر سے ہی اپنی بیوی کو آواز دی کہ میں نے 4 دیواری سمیت یہ باغ، محل اور کنویں بیچ دیے ہیں۔ بیوی نے پوچھا، ابالدحداح، یہ سب کچھ کتنے میں بیچا؟ ابالدحداح نے فرمایا، میں نے یہاں کی ایک کھجور جنت میں لگے ایسے درخت کے بدلے بیچی ہے جس کے سائے میں ایک سوار 100 سال تک چلتا رہے گا۔ یہ سن کر بیوی خوشی سے پکار اٹھی، ابالدحداح، تم نے تو بہت منافع کا سودا کیا ہے۔ ابالدحداح، تم نے تو بہت منافع کا سودا کیا ہے۔